بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ کیا سنی اور شیعہ کے درمیان اتفاق ممکن ہے، کیا ان کا اختلاف ختم ہو سکتا ہے، کیا یہ سنی شیعہ فساد اس کا خاتمہ ممکن ہے، اور اگر ممکن ہے تو کیسے ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے۔ تمام اختلافات کا حل موجود ہے۔ جتنے بھی مکاتب فکر کے درمیان اختلاف پائے جاتے ہیں، چاہے اہل سنت ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اس کے علاوہ شیعہ ہوں، ان کے درمیان جتنے بھی اختلافات پائے جاتے ہیں ان تمام کا خاتمہ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے چند اصول ہیں، چند قواعد ہیں، چند چیزیں ہیں جن کے اوپر عمل کر کے ان تمام اختلافات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آج اہل سنت اور شیعہ کے درمیان پائے جانے والے اختلافات ان کے اوپر گفتگو کریں گے اور اس کے خاتمے کا طریقہ کار میں عرض کرتا ہوں۔ کچھ چھوٹی نوعیت کے ہوتے ہیں، کچھ بڑی نوعیت کے اختلاف ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑی نوعیت کے اختلافات کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ جب بڑی نوعیت کے اختلافات ہی ختم ہو جائیں گے تو پھر چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اہل کتاب اس کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے یہاں جو سب سے دین کی اہم اور بنیادی چیز ہے اس کو ذکر فرمایا کہ اس کے اندر اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، تاکہ تمہارے درمیان سے یہ فساد ختم ہو جائے۔ یہی قاعدہ اگر یہاں فٹ کیا جائے، اہل سنت اور شیعہ کے درمیان جو فسادات ہو رہے ہیں، جو اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، جن اختلافات اور جن فسادات کی وجہ سے ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، کو مکمل طور پر ختم کرنا یہ تو بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن جو بڑے اہم مسائل ہیں اگر ان کے اندر جمع ہو جائیں گے تو یہ جو فساد کا ماحول ہے، جو فرقہ واریت کا ماحول ہے، ایک دوسرے کو سب و شتم اور قتل و غارت کا جو ماحول ہے وہ ختم ہو سکتا ہے اگر اس آیت کے تحت عمل کیا جائے کہ اہل سنت والجماعت اور شیعہ حضرات کہ یہ ان کے بڑے مقتدر علماء بیٹھیں اور جو اہم دین کے جو ضروریات دین جن کو کہا جاتے ہیں وہ مسائل ہیں ان کے اوپر اتفاق کریں کہ ہم ان مسائل کے اوپر کوئی دو رائے نہیں رکھتے، ان مسائل کے اوپر کسی سے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت کی ربوبیت، شیعہ حضرات یہ کہیں کہ ہمارے اندر وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی ربوبیت کے قائل ہیں اور ساتھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خدا مانتے ہیں، ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ جیسا کہ فرقہ نصیریہ پاکستان میں بھی موجود ہے، ایران میں بھی ان کی کافی تعداد ہے، پاکستان میں بھی انجمن نصیریان چل رہی ہے اور کافی سارے ان کے ذاکر جو ہیں نصیری ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبروں پہ بیٹھ کے یہ خدا قرار دیتے ہیں اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدا وہ مانتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں خدا بھی مانتے ہیں، اللہ رب العزت سے بھی زیادہ مان کر جو ہے وہ مرتبہ بیان کرتے ہیں، تو یہ تو صریح کفر ہے۔ حالانکہ ایک بڑی علماء، شیعہ علماء کی تعداد ان کے خلاف ہے اور وہ خود ان کو کافر قرار دیتے ہیں، لیکن ظاہر نہیں ہوتے، یعنی ظاہر ہو کر جب ان کو کہیں گے کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ لوگ جو حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کو انبیاء سے افضل قرار دیتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ جو حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ ان کا مرتبہ نبیوں سے بڑھ گیا ہے، یا اہل بیت کے بارے میں اس حد تک غلو کرتے ہیں، جب ان چیزوں کو سنبھالا جائے گا یا خاص طور پر ان چیزوں کو سنبھالا جائے گا کہ جن تعلق ضروریات دینی کے ساتھ ہے ان کے اوپر اتفاق ہو جائے، وہ شیعہ وہ ہوگا جو ان تمام باتوں کا ماننے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات پاک پر ایمان جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ واضح کرے، اہل بیت کے بارے میں عقیدہ واضح کرے، مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عقیدہ واضح کرے، یہ تمام چیزیں جن کا تعلق ضروریات دینی کے ساتھ ہے، اور اہل سنت کے جو مقدسات ہیں یعنی ان کا تعلق ضروریات مذہب اہل سنت کے ساتھ، اہل سنت کے مقدسات کا احترام بھی اس میں شامل ہو، تو یہ تمام جب چیزیں یہ ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو یہ اختلاف جو ہے وہ اس طریقے سے ختم ہو سکتا ہے، یعنی بہت حد تک کم ہو سکتا ہے کہ جو ایک دوسرے کو کافر کہنے کا جو رویہ ہے وہ بھی کئی حد تک کنٹرول ہو جائے گا، کہ سنیوں کی ایک تعداد ہوتی ہے وہ کہتی ہے شیعہ کافر کے اوپر جو کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اختلاف کو کم کرنے کا اور اس فساد کو جو قتل و غارت کی صورت میں نظر آتا ہے اس کو کم کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کار نظر آتا ہے، کیونکہ اہل سنت کے اندر بھی جہالت بہت زیادہ ہے اور دوسرے جو مکاتب فقہ والے ہیں شیعہ ہیں ان کے اندر بھی جہالت ان کی عوام میں بہت زیادہ ہے،
تو اس وجہ سے بھی زیادہ فساد پیدا ہوتا ہے، زیادہ قتل و غارت ہوتی ہے، زیادہ جو ہے وہ تشدد کیا جاتا ہے۔ تو اس کو کم کرنے کا صرف اور صرف یہی طریقہ ہے کہ جب تک جو ضروریات دینی ہیں اور جو اہم دین کے ارکان ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بالکل اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔